اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے 5 آیتیں پڑھ لی تھی سورہ احزاب کی، جس میں ہماری لاسٹ آیت یہ تھی کہ آپ نے اگر کوئی بھی بچہ پالا ہے اور وہ آپ کا اپنا بچہ نہیں ہے تو آپ اس کو اپنا نام نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب نے اس کا فیصلہ کیا ہے اس بات کا، اور یقیناً اس میں بڑی حکمتیں ہوں گی اور ہمیں اس پر ایمان بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ کی کتاب نے جو کہا، ہماری بے شک کتنی حکمتیں کھل رہی ہوں کہ ہم سمجھ رہے ہوں کہ یہ بات انسان پر بہت ہی منفی اثرات ڈالتی ہے، لیکن بے شک اللہ نے کہا ہے تو بہت ہی مثبت اس کے ہوں گے اثرات، کہ ہم اب کسی بھی لے پالک کو اپنے والد کا نام ہی دینا پڑے گا۔ اور یہاں تک بات بلکہ طے ہو گئی کہ اگر والد کا نام بھی نہیں پتا تب بھی آپ اس کو اپنا بیٹا نہیں بنا سکتے، چاہے وہ بیٹی ہو بیٹا ہو، آپ نہیں بنا سکتے ہیں، اور آپ اس کو کم از کم ان ٹیکسٹ ان رجسٹر آپ اس کو نام نہیں دے سکتے ہو۔ اچھا جی، تو اب ہم چلتے ہیں آگے۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ سورہ احزاب ہم کو بہت سے فنڈامنٹل پوائنٹس بتائیں گی جس پر ہم کو ڈسکس کرنا ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم آیت نمبر 6 پر، کہ النبی اولا بالمؤمنین۔ بہت ہی بہترین بات سامنے آ گئی کہ نبی اولا، ولی کے ساتھ جب الف آ جائے تو اور شدید ہو گیا کہ نبی بہت زیادہ مقدم ہے۔ دیکھیں آپ کے پاس ترجمے میں بھی یہ بات آئے گی کہ النبی اولا بالمؤمنین، نبی بہت ہی آگے کا درجہ رکھتے ہیں مومنین سے، یعنی مومنین کی من انفسہم، ان کی اپنی نفس سے بھی زیادہ نبی ولی ہوتے ہیں، نبی زیادہ مقدم ہوتے ہیں جان سے بھی۔ نمبر 1 پوائنٹ یہاں پر اینڈ ہوا۔ نمبر 2 وَأَزْوَاجُهُ، یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے، اور زوج اس نبی کی، امہاتہم، ان کی ہم، دیکھیں جمع کا صیغہ آ رہا ہے، اور جو مومنین کی مائیں کہلاتی ہیں امہات المومنین، وہ ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ کون؟ بیوی اس نبی کی، بیویاں اس نبی کی۔ تو یعنی یہ اتنا بڑا رول ہے، اتنا بہترین رول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی تم کو سب سے زیادہ مقدم ہو، اور بیویاں ان کی تمہاری ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔ اچھا، پھر یہ ایک رینڈم بات نہیں ہو رہی ہے کہ جی ہاں جیسے ہم کہتے ہیں کہ تمہاری ماں میری ماں ہے، اور پڑوسیوں کو بھی ہم کہتے ہیں تمہاری ماں میری ماں ہے، ہم رشتہ داروں میں بھی کہتے ہیں آپ میری ماں کے برابر ہو، ساسیں بھی ہماری ماں ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم یہ دیکھتے ہوئے کیسی ماں ہے کہ ان کی شادیاں ہی نہیں ہو سکتی ہیں، اتنی پکی ماں ہے یہ امت کی۔ نہیں تو ہم دوسروں پر ایسے رولز لاگو نہیں کرتے ہیں کہ ہاں تمہاری ماں میری ماں، تمہاری ماں میری ماں، تو ہم اس پر کہتے ہیں کہ جی اس پر تو باقاعدہ ایک ڈیٹیل آ گئی کہ جی یہ شادیاں بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ جب ہم قصے کہانیاں ان کی کرتے ہیں اپنی ماؤں کے، کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شربت پیا تو ایک بیوی نے کہا آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، تو دوسری بیوی نے کہا آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، یہ قصے کہانیاں کرنا کیا ہم پہ جچتا ہے؟ یعنی ہمیں شرم آنی چاہیے ایسے قصے کرنے سے کہ ہم اس طرح سے اپنے امہات المومنین کے قصے کرتے ہیں کہ جی حفصہ کا نام لاتے ہیں، بی بی عائشہ کا نام لاتے ہیں، اور ہمیں شرم نہیں آتی ہے کہ ہم اپنی ماؤں کی باتیں کرتے ہیں بغیر دلیل کے، بغیر تصدیق کے، اور پھر تفسیر اس کی بناتے ہیں، شان نزول بناتے ہیں سورہ تحریم کا۔ باقاعدہ ہم سورہ تحریم کا شان نزول بناتے ہیں اور اپنی امہات المومنین پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں۔ سوچئے، یعنی اتنی ہماری جرت ہے کہ ہم امہات المومنین پر جھوٹے الزام لاتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، اور اللہ نے کہا ہے کہ یہ مومنین کی مائیں ہیں۔ یعنی انبلیویبل، ہم میں سے جو یہ حرکت کرتا ہے وہ کیا ہوگا، کس درجے کا مسلمان ہوگا، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 3rd پوائنٹ بتا رہے ہیں، یعنی ہم ہیں اس وقت آیت نمبر 6 پر سورہ احزاب کے، اور
اس پر ہمیں تھرڈ پوائنٹ ملتا ہے کہ وہ اولو الارحام. دیکھیں پہلے نبی کا درجہ بتایا گیا کہ نبی سب سے افضل ہے. ہر ایک مومن کی جان کس سے زیادہ؟ نبی کی جان ہے. نمبر 2 بتایا گیا کہ جو نبی کی بیویاں ہیں یہ ماں کا درجہ رکھتی ہیں اور اتنی بڑی ماں ہیں کہ یہ کبھی شادی نہیں کر سکتی ہیں نبی کی وفات کے بعد. اور نمبر 3 اب راہمی رشتوں کی بات آ رہی ہے. اب جو راہمی رشتوں کی بات آ رہی ہے یہ بعضهم اولا ببعض، یہ ایک دوسروں پر افضل ہے. اب اس میں بھی بڑی سمجھنے کی چیز ہے کہ ہمارے ایک ٹرینڈ ہے کہ لڑکے کے ماں باپ بھائی بہن کو لڑکی کی بھی خدمت کرنی پڑے گی اور انہیں بہت عزت دینی پڑے گی، اور لڑکی کے جو ماں باپ ہوں گے اور بھائی بہن ہوں گے اگر وہ دکھی ہوں گے فائنینشلی یا کچھ بھی تو وہ تو لگتا ہے بیٹی کی ذمہ داری ہی نہیں بنائی گئی ہے. یعنی ایسا ہمارے معاشرے نے اس کو کلچر بنایا ہے کہ بیٹے کی ماں بیٹے کی بہنیں، بیٹے کے لیے تو سب کو ضروری ہے بہو کو کردار ادا کرنا آگے بڑھ کر کہ ہاں بھائی بہو تو منع ہی نہیں کر سکتی ہے کیونکہ اللہ کی کتاب ایک تو ہماری عادت یہ ہو گئی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کے بڑے حوالے دیتے ہیں. تو اللہ کی کتاب سے راہمی رشتوں کی بات ہوئی ہے. اب لڑکی اگر پڑھ رہی ہے تو اللہ نے لڑکی کے راہمی رشتوں کی ذمہ داری اس پہ ڈالی ہے. لڑکی کے راہمی رشتے اس کے باپ، اس کی ماں، اس کے بھائی بہن، اس کا کنبہ، اور لڑکے کے بھی راہمی رشتوں کی اللہ نے بات کی ہے. ہم نے زیادہ مقدم لڑکے والوں کے ماں باپ کو رکھا، مطلب اس کے لیے تو جرت ہی نہیں ہے کہ نہ ہم بیٹے کو کچھ بول سکیں اور بولنا بھی نہیں چاہیے. لیکن بیٹی کے ماں باپ کہاں جائیں گے؟ بھائی اگر بیٹی کے یہاں بیٹا نہیں ہے، بھائی نہیں ہے بہنوں کا، اور بھائی ہو بھی تو بیٹی کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا کیونکہ اس کو اس کی والدین کی خدمت بھی کرنی ہے، اس کو اس کی مال سے بھی کرنی ہے، جان سے بھی کرنی ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب بتاتی ہے کہ 3rd نمبر پر کون آ جاتا ہے؟ اولو الارحام. لڑکی کے بھی رحمی رشتے، لڑکے کے بھی رحمی رشتے. تو کوئی شوہر یہ بول نہیں سکتا ہے اپنی بیوی کو کہ میرا دیا ہوا پیسہ تم اپنے بھائی بہنوں پہ کیوں لگاتی ہو. بھائی اگر شوہر نے ہم کو پیسہ دیا ہے، پاکٹ منی دیا ہے، ہم حصے دار ہیں، ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، تو اگر ہم اپنے بھائی بہنوں پہ ماں باپ پہ لگائیں گے تو لڑکے کو کیا ضرورت ہے یہ پوچھنے کی کہ تم اپنے بھائی بہنوں کو کیوں دیتی ہو؟ کیونکہ اس کو یہ آیت دکھانی پڑے گی لڑکی کو کہ مجھے بھی میرے رب نے قرآن سے حکم دیا ہے رحمی رشتے کا خیال رکھنے کا. تو آپ غور کر لیجئے کہ جو بیٹیاں، جو لڑکیاں، جو لڑکے، جو مرد، جو حضرات اپنے راہمی رشتوں کو نہیں دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے طریقہ کار بنایا کہ نبی سب سے زیادہ درجہ رکھتے ہیں، ان کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں، اور نمبر 3 راہمی رشتوں کے بارے میں سوال ہو جائے گا اگر آپ نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم راہمی رشتوں کو غلط بھی کر دیتے ہیں، یعنی ہم ان کی غلط ٹریننگ کر دیتے ہیں، ان کو فضول خرچ بنا دیتے ہیں، ان کو عیاش بنا دیتے ہیں، بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کو ہم سود خور بنا دیتے ہیں کیونکہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا بھائی تو کہیں سے بھی لا کے پورا کرے گا، تو ہم ان کو بگاڑ دیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بہت زیادتی کرتے ہیں. تو اللہ کی کتاب تو ویسے بھی بیلنس رہنے کا حکم دیتی ہے، تو اس لیے حق کے ساتھ راہمی رشتوں کا خیال رکھنا پڑے گا. اور ادھر جو بات ہو رہی ہے کہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فی کتاب اللہ، یہ بہت بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. فی کتاب اللہ، فی کتاب اللہ کا مطلب ہے یہ اللہ نے تحریر کر دیا، یہ لا، یہ قانون ہے جو فرض ہے، لازم ہے اللہ کی کتاب میں، یعنی پکڑ ہو جائے گی کہ اگر ہم نے اپنی راہمی رشتوں کا خیال نہیں کیا. من المومنین والمہاجرین، اور مومنین کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے، مہاجرین کے ساتھ بھی وہ بھی درجہ رکھتے ہیں. الا ان تفعلوا الی اولیاءکم، سوائے یہ کہ تم کرو طرف اپنے ساتھی کے، اپنے ولی کے، اپنے رفیق کے، اپنے فرینڈ کے. اگر تم کسی پڑوسی، کسی دور کے رشتہ دار کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے ہو تو کرنا تو چاہیے، لیکن راہمی رشتوں کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے.
ہمارے یہاں ایکچولی ہوتا بھی یہ ہے کہ راہمی رشتے ہی ہم سے چڑھتے ہیں اکثر. یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں اچھی فیملیز دیا ہے، نہیں تو کئی گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میں غیروں کی مدد کر دوں، وہاں سے مجھے دعائیں ملیں گی، میں اپنے والوں کی مدد نہیں کروں گا کیونکہ وہ میرے پیچھے کھنجر بھونکنے پر تلے ہوئے ہیں، وہ اس کو نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ غلط ایڈوائز کرتے ہیں، وہ ان کا برا چاہتے ہیں. کون؟ راہمی رشتے. کئی جگہ تو جان دینے کو تیار ہے راہمی رشتے، اور کئی جگہ یہ کھنجر گھونپنے کو تیار ہوتے ہیں. اور پھر وہ بات بھی جو صحیح آتی ہے کبھی کبھار کہ جس کے ساتھ اچھائی کی ہے نا اس کے شر سے بچو. یعنی آپ نے جس کے ساتھ اچھائی کی ہے نا وہ آپ کو کہیں سے بھی پیچھے جا کے مارے گا. یہ بھی دنیا میں ہو رہا ہے. تو اس لیے دیکھیں ہمیں تو اللہ کی کتاب کے مطابق چلنا ہے. ہم نے دنیا میں بہت سی چیزیں دیکھی اور آج بھی آپ دنیا میں یوٹیوب پر، چینل پر، ملٹی میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ بہت کچھ دیکھتے ہیں. لیکن پوائنٹ تو یہ پتہ چل گیا کہ راہمی رشتوں کا خیال رکھنا پڑے گا، والدین کا، بھائی بہنوں کا. لیکن پھر اسی کے ساتھ جوائن ہو گیا کہ مومنین اور مہاجرین بھی جو ہیں ان کے بھی ساتھ آپ معروف کردار ادا کرو، سب کے ساتھ اچھائی کرو، لیکن درجہ بندی کر دی گئی. کان ذالک فی الکتاب مسطورا. آپ لوگ اردو میں کہتے ہیں نا سطر، ایک تو وہ والی سطر ہوتی ہے نا، دوسری والی باڈی پارٹس والی، ایک ہم کاپی کی لائنوں کو بھی سطر کہتے ہیں کہ لائن میں لکھو، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یعنی یہ باقاعدہ لائن میں لکھ دیا گیا ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو اللہ نے 2 بار کہا فی کتاب اللہ، کہ یہ باقاعدہ تحریر، لا، قانون ہے. اور کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یعنی یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس کو ایزی مت سمجھو. اس کی باس پرس ہوگی کہ تم نے کیا کیا اور کسی کے ساتھ کیا زیادتی تم نے کی، یا تم کو بھلائی کے معاملے میں کتنا کیا ہے اور اس کا تمہیں کتنا ریوارڈ ضرور ملے گا. اچھا جی، یہاں پر ایک ہمارا چیپٹر ختم ہوا. اس سے پہلے ہمارا لے پالک کا چیپٹر ختم ہوا. اور ایک آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، بہت انٹرسٹنگ بات ہے، وہ یہ ہے سورہ احزاب پڑھاتے ہوئے کہ جب کوئی ہمیں کہتا ہے نسخ منسوخ کے قانون، کہ اللہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے لیکن پھر رسول اللہ نے یہ کہا، تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ رسول اللہ کچھ اور کہیں، قرآن کچھ اور کہے. ہم اس وقت ہی مانیں گے جب قرآن ہی اس کی تردید کرے گا، یعنی قرآن ہی بتائے گا تو ہم مانیں گے، نہیں تو ہم دوسری کتابوں پہ تو بھروسہ کرتے ہی نہیں ہیں جو کئی سالوں بعد لکھی گئی ہے. تو لوگ بیچارے فرسٹریٹ ہو کر، چڑ کر ہم سے کہتے ہیں کہ تمہاری کتاب میں بھی تو کانٹرڈکشن ہے. تو ہم کہتے ہیں تمہاری کتاب نہیں، تمہاری کتاب، اگر تم قرآن کو بھی مانتے ہو. کیا کانٹرڈکشن ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک جگہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مائیں وہ نہیں ہوتی ہیں جن کو تم ماں بولو، مائیں وہی ہوتی ہیں جو جنتی ہیں. صحیح ہے؟ قرآن نے ایک جگہ کہا کہ مائیں وہی ہوتی ہیں جو جنتی ہیں، اور سورہ احزاب میں ہی آ رہا ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. پھر دوسری جگہ بھی آ رہا ہے کہ اتنی زیادہ ماں کا درجہ رکھتی ہیں کہ ہماری سگی ماں تو پھر دوسری شادی کر سکتی ہے لیکن نبی کی بیوی دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے. تو لوگوں کو یہ ہے جی، تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایک بات جب اللہ نے کہہ دی کہ ماں وہ ہوتی ہے جو جنتی ہے، تو پھر اللہ نے یہ بات بھی تو کہہ دی. ان کے نزدیک یہ کانٹرڈکشن ہے اور ہمارے نزدیک یہ ایمان ہے. ہم نے کہا کہ ہمارا تو ایمان ہی یہی ہے کہ جو رب نے کہا ہے وہ رب ہی رد و بدل کر سکتے ہیں. ہمیں دوسری کتابوں کا حوالہ مت دیا کر. کہا جب تم یہ قرآن سے ماننے کو تیار ہو کہ ایک جگہ اللہ ماں کہتے ہیں اور ایک جگہ اللہ امہات المومنین کو بھی ماں بناتے، تو ہم کہیں گے بھائی فرق تو دیکھو. ہمارے لیے وہ 6 کتابیں دین نہیں ہیں، ہماری اللہ ہی کی کتاب نے دونوں بات کی ہیں. تو اگر تم طلاق کے معاملے میں، متع کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں، شراب کے معاملے میں تم یہ بتا دو کہ اللہ کی کتاب ہی کہہ رہی ہے کہ پہلے شراب حلال تھی بعد میں شراب حرام ہوئی. اللہ کی کتاب سے تو یہ نہیں مل رہا. اللہ کی کتاب سے ایک سٹنگ میں طلاق تو مل ہی نہیں رہی ہے.
اللہ کی کتاب ہی بتا رہی ہے تو عمر فاروق بیچارے کیوں کریں گے ایک سٹنگ میں 3 طلاق؟ تو یہ ایکچولی ہماری ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ جو اللہ کی کتاب بتائے گی کہ نبی صدقات لے کر یعنی تحفے کے ساتھ نبی سے بات کرو، اور پھر قرآن ہی بتائے گا کہ ٹھیک ہے اب اگر تم تحفے نہیں دے سکتے ہو تو تم بات کر لیا کرو، ہم مانیں گے، اس کے علاوہ اگر تم کوئی باہر کی کتاب سے بات لاؤ گے تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو اس لیے یہ امہات المومنین والا سبجیکٹ بہت انٹرسٹنگ ہے، ہمیں صرف جواب یہی دینا ہے لوگوں کو کہ ہمیں دونوں باتیں اللہ کی کتاب نے بتائی ہیں، اس لیے ہم دونوں باتوں کو ماننے کو تیار ہیں۔ اچھا، پھر ہم جب آگے چلتے ہیں تو اب بڑی پیاری اللہ تعالیٰ کوئی بات ہمیں بتائیں گے۔ بات کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ۔ ان شارٹ ہم ادھر دیکھیں گے کہ اللہ فرما رہے ہیں، جیسے آپ پوری آیت کمپلیٹ کریں گے تو اس کی سمری یوں ہے کہ اللہ نے سب نبیوں سے اور تمام مومنین سے عہد لیا ہے۔ یہ تو ہم بات یہ بھی ہم مانتے ہیں، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ نے ہم سب سے عہد لیا، اسی لیے ہم اس وقت زوم کی کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، اسی لیے ہم تھوڑی دیر قرآن کو دیتے ہیں کہ ہاں ہم عہد لے کر آئے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو وقت دیں گے اور سمجھیں گے، نہیں تو ہم ابھی ہمارے بہت سارے کام ہیں، اس وقت ہماری بہت مصروفیات ہیں، لیکن ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو یاد بھی کریں گے تو ہم نماز کی صورت میں اللہ کو باقاعدہ اٹینڈنس دیتے ہیں، اور ہم قرآن بھی وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر کی ہم نے وہ شرط اللہ سے قبول کی تھی، اللہ نے ہمیں تاکید کی تھی، ہم اس کو نبھانے کے لیے اس وقت کلاسز لیتے ہیں۔ تو آپ اس آیت میں دیکھیں گے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، اور جب لیا ہم نے نبیوں سے میثاق، ان سے عہد لیا، وَمِن کا، اور اے نبی آپ سے بھی عہد لیا، نبیوں سے لیا، آپ سے بھی لیا، نوح سے بھی لیا، ابراہیم سے بھی لیا، موسیٰ سے بھی لیا، عیسیٰ بن مریم سے بھی لیا علیہم السلام، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سب سے ایک پختہ عہد لیا۔ اور کیوں لیا عہد؟ یہ ہم سب اس وقت کیوں زوم کلاسز کو بھی اٹینڈ کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ، یہ میں اور آپ تھوڑا جو وقت دیتے ہیں نا قرآن کو، اور نمازیں جو ٹائم پہ پڑھ لیتے ہیں، اور جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ میں صرف یہ بات ہوتی ہے کہ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ، تاکہ سوال کریں گے وہ اللہ تعالیٰ سچوں سے، عن صدقہم، ان کی سچائی کے بارے میں۔ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ آئیے، اللہ نے عہد دے کر آپ کو بھیجا ہے کہ آپ کو میرا کام کرنا ہے، جنت میں کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، جنت میں کوئی نمازیں نظر نہیں آتی، جنت میں کوئی ریسٹرکشنز، کوئی میاں بیوی کی، کوئی بچوں کی، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارے مرنے سے ہی ہم اللہ کے حوالے ہو جائیں گے کہ ہمیں اپنے بدن کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں حرام حلال کی حفاظت کرنی ہے، الحمدللہ ہم مرتے ساتھ ہی اللہ کے حوالے ہو جائیں گے۔ پھر اچھے ہیں اگر انشاءاللہ تو ہمیشگی کی جنت مل جائے گی، جنت میں کوئی کام نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی مسئلے مسائل نہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو دیکھیں یہاں پر یہ جو میں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے عہد لیا، اور اسپیشلی انبیاء کرام کی اس وقت ذکر آ گیا، اور یہ سب اس لیے ہوا، اس کا پرپس بتایا جا رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں، اور تیار کیا ہے کافروں کے لیے درد دینے والا عذاب۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ عام پبلک کی طرف بھی یہ اشارہ ہو گیا، کیونکہ انبیاء کرام تو سلیکٹڈ ہوتے تھے، اور پھر انہوں نے کفر کیا نہیں، جبکہ وہ ایک بشر ہوتے تھے، ان کو ان کی نیک فطرتی پر اللہ نے سلیکٹ کیا، اور ہر نبی سرخرو ہو کر گیا۔ اگر یونس علیہ السلام کا بھی قصہ پتہ چلتا ہے کہ ان سے کچھ بھول ہو گئی، تو تب بھی وہ معافی لے کر اس دنیا سے گئے، یہ بات تو طے ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے بھی بہت سمجھنے والا پوائنٹ ہے کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو کفر کرے گا، اب کفر کس کانٹیکس میں جائے گا؟ جو وعدے کو نہیں نبھائے گا، جو میثاق کو نہیں نبھائے گا، جو اپنی کیئر فری زندگی گزارے گا، جس کی بلا سے صبح شام رات اس نے نمازیں پڑھی، اس نے کسی کے حق توڑے، اس نے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی، اس نے حرام کھایا، اس نے حرام دیکھا، اس نے حرام بولا، اس نے اللہ کی کتاب کی نہ تلقین کی لوگوں کی، نہ خود عمل کیا، اس کی زندگی میں اللہ ہے لیکن اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی معاملات میں وہ بے نیازی برتتا ہے،
یاد آ گیا اللہ تو بڑی بات، نہیں یاد آیا تو اس کے نبی کے جھوٹے نام لا کر وہ اپنی شفاعت کی تیاری رکھتا ہے کہ اگر میں گناہ بھی کرتا ہوں، بھول بھی جاتا ہوں، تو میں کون سا بڑا مجرم ہوں، میرے نبی مجھے بخش دیں گے. ایسی چیزیں ہم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم لوگوں سے پختہ عہد لیا ہے، عام پبلک سے بھی لیا ہے، اور جو کفر کی موت مرے گا اس کے لیے عذاب علیم ہے، اور اس بات کے ساتھ کہ تم سب کی الگ الگ ٹیسٹنگ ہوگی. یہ بات بتاتے ہوئے ہم احزاب کے بارے میں پڑھیں گے، اور احزاب کے بارے میں ہمیں اتنا پیارا جنگ احزاب کے بارے میں ایک جو تلقین ملے گی کہ یا ایھا الذین آمنو، بہت خوبصورت تلقین ہے. آپ کو تو پتہ ہے ہم ہسٹری میں جانے والے لوگ ہیں نہیں، جتنی ہسٹری قرآن نے بتائی ہے وہ ہمارے لیے انف ہے. تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتیں یاد کرو تم پر، اس جاءتکم جنود. دیکھیں بہت سمجھنے والی چیز ہے کہ جب آئے تھے تمہارے پاس لشکر، اس کا مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ ایک ایسے جنگ کے بارے میں بتا رہے ہیں جہاں پر دشمن کے لشکر تھے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، بھیجا ہم نے ان دشمنوں کے لشکروں پہ ہوا، وَجُنُود، اور ایسے لشکر بھیجے تمہاری مدد کے لیے کہ لم تروہا، تم ان لشکروں کو دیکھ نہیں سکتے تھے. یہ اسپرچول آیت ہے، آپ کو اور مجھ کو اس پر ایمان رکھنا پڑے گا. اچھا آپ کا اور میرا ایسا ایمان نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں بس پتہ نہیں گیپ سے مدد آ گئی. یہ ہم لوگوں کی بھی باتوں پہ انداز نہیں ہوتے. بس کوئی کیسا فرشتہ مل گیا، کیسا انسان مل گیا، اس نے میرا راستہ مجھے دکھا دیا، اس نے مجھے تھام لیا، میں ایکسیڈنٹ سے بچ گئی، میں اڑ کر گئی لیکن میں صحیح سالم رہی، ایسا لگا کسی نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لے لیا ہے. ہم اپنی زندگی میں یہ لفظ بہت بولتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں ایسے میریکل بہت دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں تھا، کوئی ڈاکٹر بھی نہیں تھا، ایک دم سے کوئی ایک ڈاکٹر، اس کی گاڑی خراب ہوئی تھی وہی تھا، اور اس نے پھر ہماری یہ فلاں پرابلم حل کر دی. ہم کہتے ہیں یہ تو ہوتا ہے نا ہماری لائف میں میریکلز. تو آپ کو غور کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں آج کی جنریشن، کہ یہ جو ادھر لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اے ایمان والو نعمتیں یاد کرو اللہ کی، کہ جب تم پر لشکر آئے تھے تو اللہ نے تمہاری ہوا سے مدد کی. اب ہم آج کل کیا حرکت کر رہے ہیں، ہم کام نہیں کرتے ہیں، اٹھتے نہیں ہیں، جنگ کے میدان میں ہم پہنچتے نہیں ہیں، ہم کام کرنے کھڑے نہیں ہوتے ہیں، اور ہم آیت کی روح سے ہوا کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. میرے لیے ہوا چل جائے، جیسے ان دشمنوں پر ہوا چلی تو مجھ پر بھی ہوا چل جائے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو اللہ نے اپنے لشکر بھیجے اور اللہ نے جو ہوائیں چلائیں، یہ ان کی مدد ہوتی ہے جو خود کھڑے ہوتے ہیں. یہ گھر میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، یہ جن پر لشکر آیا ہے نا، یہ اپنے گھر سے نکلے تھے اللہ کو اپنی اسٹرینتھ بتانے کہ اللہ میں آپ کے لیے جان دے سکتا ہوں. یہ نکلے تھے اپنے گھر سے جان دینے، یہ نبی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہوئے نکلے تھے، لیکن وہاں پر بھی ان کا ٹیسٹ ہو گیا، اور انہوں نے کئی مومنین نے بھی نبی کے لیے برا گمان کیا. یعنی صحابہ کرام میں سے، یعنی مومنین میں سے کئی لوگوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بری بات آ گئی. یہ ہے ہم سب کی ٹیسٹ الگ الگ. ان کو یہ ٹیسٹ ہوا، ہماری لائف میں بھی کوئی اور ٹیسٹ آئے گا، لیکن سب کو کامیاب ہونا ہے، کیونکہ اللہ اتنا ہی ٹیسٹ لیتے ہیں جتنا آپ کو استطاعت اور ریزسٹنس دیا. آپ خود دیکھ لو نا کہ 3rd اسٹینڈرڈ کے بچے کو ACCA کا پیپر تو نہیں دو گے نا، 5th اسٹینڈرڈ کے بچے کو آپ کوئی ڈاکٹری کا پیپر تو نہیں دے دو گے نا. تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو جتنا جانتے ہیں اور اللہ کی کتاب میں جتنے آرڈر ہیں، اس کا مطلب آپ ریزسٹ کر سکتے ہو. کہا نہیں مجھ پر تو پہاڑ ٹوٹا تھا، اللہ نے جو میرے ساتھ کیا وہ تو اللہ کسی کے ساتھ نہ کرے. اچھا جی، مطلب بولتے ہوئے بھی احساس نہیں ہو رہا ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ تو اللہ کسی کے ساتھ نہ کرے. اللہ کو لائے بغیر کہو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس تکلیف سے بچا لیجئے، یہ بول لو تو کچھ اچھا لگے گا کہ جو مجھے تکلیف ہوئی اللہ سب کو اس تکلیف سے بچا لے. لیکن یہ بات یاد رکھو، یہ باتیں مت کرو.
اللہ نے جتنا تم سے ٹیسٹ لینا ہے، اتنی ریزسٹنس، اتنا پاور، اتنی ہمت تمہیں ڈالی ہوئی ہے، تم اس کو ٹیکل کر سکتے ہو، اور اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہی تم ٹیکل کر سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہواؤں سے مدد کی۔ کن کی مدد کی؟ جو اللہ کے لیے نکلے تھے۔ اور ہم میں اور ان میں کیا ڈفرنس ہے؟ ہم نکلے بغیر، کھڑے ہوئے بغیر ہم ہواؤں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم دعاؤں میں اپنے کہتے ہیں اے اللہ جیسے آپ نے جنگ احزاب میں ہوائیں بھیجی ایسے ہم پہ بھیج دیجئے، جیسے آپ نے ان کی مدد کی ویسے کر دیجئے۔ تو ان کی طرح آپ اٹھے ہو، آپ نے اپنے نبی سے اتنا پیار کر کر اپنی جان دینے اٹھے ہو، تو اس لیے بہت غور و فکر کرو کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لشکر آئے، تو اللہ نے ہوا اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، یعنی غیبی مدد آئی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، یہاں پر بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ آبزرو کر رہے تھے کہ ان کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں۔ تو اب اگر کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ میری مدد نہیں ہوئی، میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، تو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے کہیں کمی کی ہے، میں نے کہیں غلطی کی ہے کہ سب کی مدد ہوئی، میری کیوں نہیں ہوئی۔ یا ہمیں سوچنا چاہیے کہ میرے لیے یہی ذریعہ ہے جنت میں پہنچنے کا، اللہ کرے کہ مجھے اس سے زیادہ کہیں پر آزمایا نہ جائے، اللہ کرے کہ مجھے اس کے علاوہ کوئی دکھ نہ ملے، کیونکہ دیکھیں قرآن سے ثابت ہوتا ہے مصیبت دو ہی شکل کی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں بار بار بتاتے ہیں اور قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے کہ تم آمنو بول کر، لا الہ الا اللہ پڑھ کر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں پرکھا نہیں جائے گا، اور واقعی ہماری بچیاں شادی کے بعد جاتی ہیں، ہم گھر بناتے ہیں، ہم کھانا پکاتے ہیں، تو آپ دیکھیں تو صحیح ہمیں کتنی آزمائشیں آتی ہیں، ہمیں کتنی تکلیف سہنی پڑتی ہے ایک روٹی بنانے میں بھی، آٹا گوندنے میں بھی، لیکن ہم نے ان کو اپنی ذمہ داری بنا لی اور ہم نے کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے، یہ تو ذمہ داری ہے، اور ہم نے اللہ کے کام کو اپنی ذمہ داری نہیں بنائی کہ اس کے راستے میں جب مشکل آتی ہے تو ہر طرف سے ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی بھی بہت باتیں سننے ملتی ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکلو، بچے کا سر پھٹ جائے تو کہا ایسا اللہ نے کب کہا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل جاؤ پیچھے بچے کے سر پھٹ جائیں؟ اور اگر کہیں سیل میں لگی ہوئی ہے، گئے ہوئے ہو سیل میں، اور اگر ساس کے ہی کام سے گئے ہو، بچے کا سر پھٹ گیا، کہا بیٹا بچے ایسے ہی بڑے ہوتے ہیں، ایسا والا حال ہے، ہاں بچے تو گر گر کر بڑے ہوں گے۔ تو ہم نے ہمیشہ اللہ کے نام کو فار گرانٹیڈ لیا، ہمیشہ ہمارے نزدیک اللہ کا کام کوئی ویلیویبل ہم نے نہیں دیا، ہم نے اس وقت اپنے بڑے بڑے فتوے لا کر اور کھڑے کر دیے۔ تو آپ ادھر غور کیجئے کہ ہم ایک پختہ عہد لائے ہیں اللہ کے راستے میں کام کرنے کا، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب بڑے بڑے لشکر آ جائیں دشمن کے تو اللہ ان کو مٹائیں گے، کیونکہ اللہ جو تم عمل کر رہے ہو اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ آپ کو ان لشکروں کی انٹینسٹی بتاتے ہیں کہ وہ لشکر کتنے زبردست تھے جن کے خلاف اللہ کے رسول اپنے ساتھیوں کے ساتھ لڑے تھے۔ دیکھیں اللہ جتنی ہسٹری بتا رہے ہیں بس وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں اتنے زبردست کوئی لشکر تھا کہ اس جاؤکم، کہ جب وہ آئے تھے تمہارے پاس، تمہارے اوپر سے بھی، ومن اسفل منکم، تمہارے نیچے سے بھی آ گئے تھے، یعنی نیچے کی طرف سے بھی لوگ آ گئے تمہیں مارنے، اوپر کی طرف سے بھی لوگ تم پر حملہ کرنے آ گئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور کج ہو گئی آنکھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ، اور پہنچ گئے دل، حناجر، منہ میں، یعنی نہیں ہم کہتے ہیں کلیجے منہ کو آ گئے، یعنی یہ شدت تھی۔ اور میدان میں کون تھا موجود؟ رحمت للعالمین۔ سوچئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، میدان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور اس کے باوجود اتنی تکلیف آ گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی موجود ہونا ان کا بھی امتحان ہے، ان کو بھی پرکھا جا رہا ہے، مومنین کو بھی پرکھا جا رہا ہے۔ تو آج اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے تو کیا ہم اللہ کو چھوڑ دیں گے؟ بہت سمجھنے والی پوائنٹ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے بھی اللہ نے ایسی آزمائش ڈالی کہ اوپر سے بھی آئے دشمن، نیچے سے بھی آئے، اور کلیجے منہ کو پہنچ گئے۔ اور اب جی بات دیکھیے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور گمان کیا لوگوں نے اللہ کے ساتھ بہت سے گمان، ہنالک، اور اس جگہ،
ابتلی المؤمنون، جانچ پڑتال ہو گئی، آزمائش ہو گئی مومنوں کی بھی. یعنی دیکھ لیجیے اچھے کاموں میں وہ کہتے ہیں نا کہ تکلیف انسان کا ایمان ختم کر دیتا ہے، کہ ہم اتنی تکلیف جب محسوس کرتے ہیں تو ایٹ لاسٹ جا کے تعویذ لے آتے ہیں. اتنی تکلیف فائنینشلی آتی ہے کہ ہم ایٹ لاسٹ نظر اتارنے چلے جاتے ہیں. اور ویسے ہم کہتے ہیں کہ نظر لگنا شرک کی ایک کڑیوں میں سے کڑی ہے. جھوٹ مت بولو، اللہ کے رسول نے کوئی نظر لگنے کا کانسیپٹ نہیں دیا ہے. تو جناب ادھر دیکھ لیجئے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہنالک ابتلی المؤمنون، اس جگہ آزمائش میں آ گئے مومنین بھی، نبی کے ساتھی بھی. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ان کو ہلا دیا گیا، ہلا دیا گیا. آپ اپنی تکلیف پر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو کوئی کہ ہم ہلا دیے جائیں، لیکن مومنین کو ہلا دیا جاتا ہے. تو سوچئے کہ ہم کو تو آج کل تھوڑا سا پرابلم آ جاتا ہے تو ہم ہل جاتے ہیں. ہمیں تو تھوڑا سا پرابلم آ جاتا ہے، اگر ہمارے پاس تو 2 دن لائٹ نہ ہو اور 2 دن پانی نہ ہو تو ہم ہل جاتے ہیں. ہمارے پاس تو ایک صابن نہ ہو ہاتھ دھونے کا اور شیمپو نہ ہو، چکنے ہاتھ ایک دن پورا رکھ کر ہم ہل جائیں گے. ہم اس کیٹیگری میں آ چکے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، لیکن ہم ایک عہد لے کر آئے ہیں، ہمیں اس عہد کو نبھانا بھی پڑے گا، اور ہمیں ایک بدگمانی بھی اللہ کے لیے نہیں کرنی ہے. یہ وعدہ کریں گے ہم اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہیں گے اللہ اول تو عافیت نصیب فرمائیے، لیکن اے میرے اللہ آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کوئی غلط ٹریک یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم آپ کے لیے بدگمانی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. آگے بھی دیکھیے گا کہ مومنوں نے کیا کیا سوچا، کیا کیا سوچ آئی. تو آپ اور میں پوری طرح سے خیال کریں گے کہ تکلیف میں ہم کسی کے لیے بھی نیگیٹو نہیں سوچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ ہمارا نیگیٹو سوچنا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے کتنے مارکس ڈڈکٹ کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر پل اپنا محاسبہ کرنے کی تلقین اور توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر.